الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تعویذ کے ذریعے سے رزق کی بندش ہوتی ہے؟ انسان کا رزق جو ہے وہ رک جاتا ہے؟ جو انسان کے نصیب میں اللہ رب ذوالجلال نے رزق لکھا ہوتا ہے کیا وہ ٹل جاتا ہے؟ یہ تمام تر اسی حوالے سے انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بات ہوگی۔ آپ لازمی بات سنیے، پوری بات سنیے، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو چونکہ یہ آج کل ہر شخص کے ذہن میں یہ سوالات، یہ باتیں آ رہی ہوتی ہیں کہ کیا اس طرح کرنا یہ درست ہے یا ایسا ہو سکتا ہے کہ تعویذ کے ذریعے سے کسی کا رزق چھین لیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی اسی حوالے سے بات ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو پیدا کیا تو ساتھ ہی اللہ رب ذوالجلال نے اس انسان کا رزق بھی لکھ دیا۔ جو بھی انسان، جو بچہ بچی پیدا ہو کر دنیا میں آتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ اب ہمارا ایمان اور عقیدہ اور یقین اتنا کمزور ہو چکا ہے، اتنے ہم گر چکے ہیں کہ ہمارے عقیدے کی خرابی اتنی ہو چکی ہے کہ ہم ذرا سی بات پہ یہ کہہ بیٹھتے ہیں، یہ باتیں اپنے منہ سے نکال لیتے ہیں کہ فلان نے میرے اوپر تعویذ کیا تو اس وجہ سے جو میرا رزق ہے یہ رک گیا ہے، مجھے وہ چیز نہیں ملی، مجھے یہ چیز نہیں ملا، مجھے یہ کھانا نہیں ملا۔ تو العیاذ باللہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم اپنے اولاد کو اس خوف اور اس ڈر سے قتل مت کرو کہ تم ان کو کہاں سے کھانا کھلاؤ گے، کیونکہ تم کو بھی اور تمہاری اولاد کو بھی ہم ہی رزق دینے والے ہیں، اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں۔ قتل کرنے کا مطلب یہ ہے، آج کل تو حالات ہی اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ بعض حضرات، اللہ ہم سب کو اپنے پناہ میں رکھے، اپنے اولاد کو جو ہے بڑے ہونے کے باوجود جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اسی خوف سے ان کو قتل کر دیتے ہیں، یا اپنی بیٹیوں کو یا اپنے بچوں کو، کہ ہم ان کو کھانا کہاں سے کھلائیں۔ تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بچہ ابھی حمل کے دوران ہی کوئی والدین ایسے دوائی یا ایسے ٹیکے وغیرہ استعمال کرتے ہیں کہ وہ بچہ پیٹ کے اندر ہی وہ ختم ہو جاتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد، یاد رکھیے 4 مہینے جب بچے کو ہو جائے پیٹ کے اندر، اگر حمل کو 4 مہینے گزر جائے تو کسی صورت ماں باپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس حمل کو ساقط کرے، اس کو گرائے یا اس بچے کو ضائع کرے۔ 4 مہینے سے پہلے پہلے ان کے پاس ایک آپشن، ایک چوائس موجود ہوتی ہے کہ وہ اس بچے کو یعنی ختم اس کی پیدائش کو روک سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے پاس ایک چوائس ہے جو دین اسلام نے آسانی کے لیے، تاکہ اس بچے کی مطلب اگر وہ بچہ ہو جائے تو ماں کی صحت کو خطرہ ہو، یا پہلے سے موجود بچہ ہے اس کی صحت کو خطرہ لاحق ہو، تو 4 مہینے سے پہلے پہلے جو حمل کے اندر موجود ہے اس کو آپ ضائع کر سکتے، لیکن 4 مہینے کے بعد قطعاً نہیں کر سکتے، یہ قتل کے زمرے میں آئے گا۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو قتل مت کرو، کھانے کے خوف سے، رزق کے خوف سے۔ تو یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، چونکہ ہر انسان اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔